السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ وکاس ناز اپنے اس یوٹیوب چینل پر تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پی ڈی ایم ملک سے بغاوت کر رہی ہے، ملک سے غداری کر رہی ہے۔ مودی کا ایجنڈا کس طریقے سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے، کس طریقے سے یہ انڈیا کو خوش کر رہی ہیں، اور یہ بیسیکلی ملک سے غداری کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ان کے تمام بیانات جب آپ سنیں گے، جب بھی یہ جلسہ کرتے ہیں، ہر دفعہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، ملک سے دشمنی کا بول بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم آپ کو ان کے بیانات، جو ان کے مین سٹیٹمنٹس ہیں، ہر ایک جلسہ جہاں بھی کرتے ہیں، کس طریقے سے ملک کے خلاف بیان دیتے ہیں، ملک کے خلاف مودی کے ایجنڈے پر چلتے ہیں، مودی کے ایجنڈے کو کس طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے بیانات سنیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ انڈین سپانسرڈ لوگ ہیں، ایسے لگے گا کہ پی ڈی ایم کے بعض اراکین تو پاکستان کو بالکل ہی وہ پسند ہی نہیں کرتے، وہ زیادہ افغانستان کو زیادہ چاہتے ہیں پاکستان کی نسبت، اور کچھ لوگ انڈین ہیں، ایسے لگتا ہے ان کے بیانات سے۔ آپ خود فیصلہ کریں گے ان بیانات کو سننے کے بعد، کیا پی ڈی ایم ملک میں واقعی انتشار پھیلانا چاہتی ہے؟ کیا وہ ملک سے غداری کر رہی ہے؟ کیا وہ ملک سے بغاوت کر رہی ہے؟ آپ ان بیانات کو سننے کے بعد خود فیصلہ کریں گے۔ دوستو، آئیے ہم چلتے ہیں ان کے بیانات کی طرف۔ دوستو، جب یہ لاہور میں گئے تو لاہور میں انہوں نے لاہوریوں کو برا بھلا کہا گیا۔ پی ڈی ایم کے ایک محمود اچکزئی، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ لاہوریوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ ان کا وطن افغانستان ہو پاکستان کی نسبت، یعنی کہ یہ افغانستان کو پاکستان کی نسبت زیادہ چاہ رہے ہیں، ان سے زیادہ اس کی قدر کر رہے ہیں، اور لاہور میں آ کر لاہوریوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ لاہوریوں نے، مجھے لاہوریوں سے گلہ ہے، کہ مجھے شکوہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کا ساتھ دیا، افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ بیان ایک محب وطن پاکستانی دے سکتا ہے؟ اب خود یہ فیصلہ کریں۔ کراچی میں قائد اعظم کی مزار کی بے حرمتی کی گئی۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے قائد کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگایا، قائد کے مزار کی بے حرمتی کی گئی۔ بلوچستان میں جا کر، کوئٹہ میں جا کر انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم بلوچستان کو آزاد ریاست بنائیں گے۔ بھئی، یہ تو انڈیا 70 سال سے 72 سال سے انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان کو، یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں روزانہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے دن وہاں کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو اس کا انڈیا کا دہشت گرد، وہاں سے انڈیا دہشت گردی کروا رہا ہے، اس کو تو وہ پہلے ہی پاکستان میں ڈی اسٹیبلٹی کا، انسٹیبلٹی تو چاہتا ہے انڈیا، اور وہ بھی افغان ادھر جو ہے بلوچستان، اس سے کروا رہا ہے، اور بلوچستان کو تو پہلے ہی پاکستان سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ان کا بیانیہ کھل کر، یہ مودی کا ایجنڈا، مودی کا بیانیہ کھل کر سامنے پلیٹ فارم، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے کہ ہم بلوچستان کو آزاد ریاست بنائیں گے۔ اور پھر دیکھیں، کیا یہ پاکستان کا نعرہ ہے؟ کیا یہ ملک سے محب وطن پاکستانیوں کا نعرہ ہے؟ آپ یہ خود بیان کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان نہیں، اردو بولنے والوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان، اردو ہماری قومی زبان ہے، اس کے خلاف یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب دوستوں ان کا بنو میں جلسہ ہوتا ہے، مولانا عطاء الرحمان، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے بڑے بھائی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے پاکستان ڈی ایچ اے کی سرزمین پر بنا دیا۔ قائد اعظم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ ملک سے دشمنی نہیں ہے؟ کیا یہ ملک سے بغاوت نہیں؟ تو اور کیا ہے؟ قائد اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم سے غلطی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ اس حد تک اپنی کرپشن کو چھپانے، آپ ملک سے اس حد تک بغاوت کرنے پہ آ گئے ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم سے غلطی ہوئی۔ اس کے بعد بنو جلسے میں ہی افغان طالبان کے پرچم لہرا دیے گئے۔ افغان طالبان کے پرچم لہرانے کا کیا مطلب؟ وہاں پہ ریاستی اداروں کے خلاف کھلا کھل بغاوت کیا گیا، ریاستی اداروں کے خلاف بکواس کیا گیا، اور پھر بنو جلسے میں ہی لرو بر یار کے نعرے لگا دیے گئے۔ اس کا مطلب ہے لرو بر یار نعرے کا کہ اوپر کابل نیچے پشاور ایک افغان،
یہ دوستو انڈیا کی زبان نہیں ہے، تو یہ افغانی جو انڈیا افغانستان کے ذریعے پاکستان میں ٹیرر فائنانسنگ کر رہا ہے، پاکستان میں ٹیررزم کو پروان چڑھا رہا ہے، دہشت گردی کرا رہا ہے، اسی سلسلے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ افغانستان کی سپورٹ میں بول رہے ہیں کہ اوپر کابل نیچے پشاور، یہ سارا ایک افغان ہے۔ یہ دوستو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ محب وطن پاکستانیوں کے بیانات ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں کہتے ہیں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، خود ہی انہوں نے ادھر مندر پہ حملہ کروایا۔ اس کے جو رپورٹ آئی ہے کہ JUI فیک کے سینئر رہنماؤں نے اس کو سپانسر کیا، تو انہوں نے اشتعال دلایا گیا، تو اس میں انہوں نے اس پہ مندر پہ حملہ کیا، اور خود ہی کہہ رہے ہیں پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی کہ انڈیا جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، امریکی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں، حالانکہ پاکستان اقلیتوں کے لیے بڑا پرامن ملک ہے۔ ہم انڈیا کی نسبت تو کافی اقلیتوں کو بڑا، ہمارے تو اقلیتیں کھل کر اپنی شادی کر سکتی ہیں، اپنے رواج کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق جی سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے خلاف ایک پازیٹیو امیج اجاگر ہو رہا ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کہاں ختم ہوئی ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دیا، فیٹف کے معاملات چل رہے ہیں، کہتا ہے پاکستان میں دہشت گرد ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں دہشت گردی کہاں ختم ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک افغان بارڈر جو ہے وہ باڑ، ہم اس کو توڑ دیں گے، ہم اس کو اکھاڑ دیں گے۔ جب یہ ان کا بیان ہے تو DGI ایسپیار نے بڑا سخت میں کہا کہ ان میں ہمت نہیں ہے، کسی میں جرت نہیں ہے، اس کو بنانے میں ہمارا خون لگا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ جو پاک افغان بارڈر ہے، یہ جو باڑ ہے، اس کو اکھاڑ دے۔ پاک فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیا یہ ایک محب وطن پاکستانیوں کا بیانی ہے؟ بالکل یہ مودی کا ایجنڈا بیان کر رہے ہیں، ملک سے دشمنی کر رہے ہیں، ملک سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ہاں، جہاں تک پازیٹیو کرٹیسائز کی بات ہوتی ہے، ہم خود PTI کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ PTI یہ غلط کر رہی ہے، جہاں پہ یہ مہنگائی ہے، انفرسٹریشن ہے، سارے معاملات ہیں، ہم اس کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو مودی کا بیانیہ، مودی کا ایجنڈا اور ملک سے غداری کر رہے ہیں، کبھی بھی ہم ان کو قبول نہیں کریں گے، یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں۔